جب مارتھا روبینا بنی قسط نمبر 3، اس نے بات ان الفاظ سے شروع کی کہ کسی ویکائی کے ساتھ دوستی گانٹھنا کوئی مشکل کام نہیں، جیب میں مال ہونا چاہیے۔ اسے مقتولہ بڑی اچھی لگتی تھی۔ پہلے پہل تو اس نے اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ امجد کی دوستی ایک اور لڑکی کے ساتھ چل رہی تھی، وہ بھی ویکائی تھی اور فلائٹ لیفٹیننٹ اس کا رینک تھا۔ اس لیفٹیننٹ ویکائی کی ٹرانسفر کہیں اور ہوگی اور امجد اکیلا رہ گیا۔ امجد نے اپنے متعلق بتایا کہ وہ عورتوں کی طرف ایسی توجہ نہیں دیا کرتا تھا جس طرح وہ لوگ دیتے ہیں جنہیں عورتوں کے شکاری کہا جاتا ہے۔ اس نے اپنا کچھ وقار قائم رکھا ہوا تھا، ویسے ہی اس کی توجہ مقتولہ کی طرف ہوگی۔ اس نے مقتولہ کے قریب ہونا شروع کر دیا، سلام دعا ہوئی، پھر کچھ مسکراہٹوں کے تبادلے ہوئے اور دوستی ہوگی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب مقتولہ ولسن سے بیزار ہوتی جا رہی تھی کیونکہ ولسن اسے غلط طرف لے جا رہا تھا۔ امجد نے بتایا کہ اس نے دوستی تو کسی اور نیت سے لگائی تھی لیکن مقتولہ کو ویسا نہ پایا جیسا وہ سمجھا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ مقتولہ فلرٹ قسم کی سوشل لڑکی ہوگی، لیکن اس میں ایسی کوئی بات نہ دیکھی بلکہ ایک سنجیدگی دیکھی جو امجد کو کچھ اچھی لگی۔ مقتولہ نے امجد کو پیار محبت کے معاملے میں مایوس نہ کیا، وہ تو اپنا آپ امجد کے حوالے کر دیا کرتی تھی۔ امجد مقتولہ کے حسن اور اس کے شباب سے لطف اندوز ہوتا تھا، لیکن ایک حد تک یعنی پیار و محبت کی حد تک مقتولہ امجد کو اس حد پر روک لیتی تھی جہاں سے بدکاری شروع ہوتی تھی۔ امجد نے مقتولہ کے اس کردار سے متاثر ہو کر کبھی ایسی کوئی فرمائش نہ کی جیسے اس کا منگیتر ولسن کرتا رہتا تھا۔ ایک روز مقتولہ نے امجد سے کہہ دیا کہ ایسے دلی پیار اور محبت کو ناپاک نہ کیا جائے تو پیار میں لطف کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے اور پھر یہ محبت روح میں اتر جاتی ہے۔ امجد نے مقتولہ کی یہ بات دل و جان سے قبول کر لی، لیکن امجد اس سے پوچھے بغیر نہ رہ سکا کہ اس میں ایسی پاکیزگی کہاں سے آ گئی ہے۔ وہ تو کچھ اور سمجھ کر اس کے قریب ہوا تھا۔ مقتولہ نے کہا کہ وہ چاہتی ہی یہی تھی کہ امجد اسے یہ سوال کرے۔ مقتولہ نے اس کے جواب میں امجد کو اپنی منگنی کی بات سنائی اور کہا کہ وہ اس منگیتر ولسن سے ایسے ہی پیار کی توقع رکھتی تھی، لیکن وہ شخص بدی کی طرف آ گیا اور فرمائش پوری نہ ہونے پر مجھ سے بگڑنے لگا تھا۔ مقتولہ نے تفصیل سے امجد کو ولسن کا رویہ بتایا اور کہا کہ اسے یعنی مقتولہ کو دلی صدمہ ہوا کہ ولسن اس کے پیار کو ناپاک کرنا چاہتا تھا۔ میری پوری بات سنو گے امجد؟ مقتولہ نے امجد سے کہا، تمہیں حیران نہیں ہونا چاہیے کہ میرے خیالات اور میرے احساسات میں یہ انقلاب کس طرح آ گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میرے منگیتر نے میری ذات میں یہ انقلاب پیدا کیا ہے۔ تھوڑے ہی عرصے سے یہ خیال مجھے پریشان کر رہا ہے کہ مرد نے خوبصورت عورت کو اپنی جسمانی تسکین کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ میں اپنی بات کروں گی، میں جس انگریز اسکواڈرن لیڈر کی اسٹینو اور پی اے یہ ہوں وہ مجھے اپنی تفریح و تباہ کا ذریعہ بنائے رکھتا ہے۔ میں مجبور ہوں، میرے بھائی چھوٹے ہیں، انہیں تعلیم دلوانی ہے اور میرا باپ 1 سال بعد ریٹائر ہو جائے گا اور اس کی تنخواہ جب پینشن میں بدلے گی تو بہت ہی کم ہوگی۔ میں گھر کی آمدنی میں اضافہ چاہتی ہوں جو ہو گیا ہے۔ میں جدھر جاتی ہوں دوستی کی دعوتیں ملتی ہیں، یہ لوگ میرے ارد گرد مکھیوں کی طرح منڈلاتے اور بھن بھناتے ہیں۔ ولسن سے محبت ملی تھی، وہ بھی شکاری نکلا۔ تم بھی میری ویسی ہی دوستی کے خواہاں تھے جیسے دوسری چاہتے ہیں۔ سوچ سوچ کر مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی۔ میں نے یقین کر لیا کہ مجھے وہ پیار اور محبت کسی سے بھی نہیں ملے گی جو میرا دل اور میری روح چاہتی ہے۔ میں تمہیں ایک بات سنانا چاہتی ہوں، ہو سکتا ہے تم کہو گے کہ یہ لڑکی ذہنی طور پر نارمل ہے ہی نہیں۔ کچھ بھی کہہ لینا، میری بات سن لو۔ ہمارا گھر چھوٹی سی ایک آبادی میں ہے۔ میں مڈل کلاس کے لوگوں کی آبادی میں سے ہوں۔ یہ مڈل کلاس لوگوں کی آبادی ہے، کچھ مکان 2 منزلہ بھی ہیں اور وہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے۔ میں اتوار کا دن گھر گزارتی ہوں اور کبھی اپنے مکان کی چھت پر چلی جاتی ہوں۔ 3-4 مرتبہ میں نے ایک مکان کی فصیل کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھا جو 4-5 مکان پرے ایک لڑکے کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ لڑکا اپنے گھر کی فصیل کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، دونوں ادھر دیکھ کر ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور وقفے وقفے سے اپنی انگلیاں اپنے ہونٹوں پر لگاتے اور ایک دوسرے کو ہلاتے رہتے ہیں۔ اسے کوٹھوں کا پیار کہا جاتا ہے، اسے لوگ اچھا نہیں سمجھتے، لیکن میں سوچا کرتی ہوں کہ لڑکی نے اپنا پردہ بھی رکھا ہوا ہے، اپنی عصمت کو بھی محفوظ رکھا ہوا ہے اور پیار محبت بھی کر رہی ہے۔ مجھے معصوم سا یہ پیار اتنا اچھا لگتا ہے کہ کبھی تو میں تصوروں میں اپنے آپ کو اس لڑکی کی جگہ دیکھتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ لڑکی بھی اور وہ نوجوان بھی مسلمان ہے۔ اگر ان میں شرم و حجاب نہ ہوتا اور اگر ان کے گھروں میں پابندیاں نہ ہوتیں تو دونوں اب تک باہر ملاقاتیں کر رہے ہوتے اور یہ لڑکی اپنی عصمت و آبرو سے کبھی کی دستبردار ہو چکی ہوتی اور دونوں نفسانی خواہشات میں اندھے ہو کر گناہوں کی دنیا میں بھٹک رہے ہوتے۔ پھر میں نے 2 مسلمان دلہنیں دیکھی تھیں، ان کے چہروں پر شرم و حجاب اور معصومیت دیکھی تو ایسا رشک پیدا ہوا کہ میں بھی ایسی ہی دلہن بنوں۔ یہ 2 دلہنیں بھی مسلمان تھیں،
وہ فصیل کے ساتھ لگی کھڑی لڑکی اور یہ دو دلہنیں میرے خیالات پر ایسے غالب آئیں کہ میرے اندر انقلاب پیدا ہونے لگا۔ میں جانتی ہوں کہ غلط قسم کی آزاد خیالی بعض مسلمان گھرانوں میں بھی پہنچ گئی ہے، لیکن زیادہ تر گھروں میں عزت و آبرو اور عصمت کو سب سے زیادہ عزیز سمجھا جاتا ہے، اور وہاں شرم و حجاب موجود ہے۔ اس طرح سوتے سوتے مجھے مسلمان اچھے لگنے لگے۔ اب میرے منگیتر نے مجھے ایسا صدمہ دیا کہ میں تمہارے مذہب کی طرف مائل ہوتی جا رہی ہوں۔ یوں محسوس کرتی ہوں جیسے مجھے پناہ تمہارے مذہب میں ملے گی۔ کیا تم میرے ان خیالات کی قدر کر سکتے ہو؟ اگر مجھے دھوکے میں رکھنا ہے تو مجھے آج ہی بتا دو۔ امجد نے مقتولہ کے یہ خیالات بڑی تفصیل سے سنائے تھے۔ میں نے تو بات بہت ہی مختصر کی، لیکن مجھے پوری توقع ہے کہ آپ مقتولہ کے خیالات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ امجد امیر گھرانے کا چشم و چراغ تھا، لیکن اس کے بیان کے مطابق اس کے گھر میں عزت اور وقار کی پوری حفاظت کی جاتی تھی اور مذہب کو اولیت حاصل تھی۔ امجد نے محسوس کر لیا کہ مقتولہ اسلام کی طرف مائل ہو رہی ہے، بلکہ ہو چکی ہے، اور اب اسے رہنمائی اور حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ امجد نے اسے قرآن کی کوئی آیت اور کوئی حدیث نہ سنائی، نہ اسے کوئی واعظ سنایا۔ اس کے ساتھ اپنا رویہ ایسا پیارا کر لیا جس سے متاثر ہو کر مقتولہ اس کی مرید ہو گئی۔ امجد اسے یہ تاثر دے رہا تھا کہ جو شرم و حجاب وہ چاہتی ہے وہ صرف مسلمان گھرانوں میں ہی مل سکتا ہے۔ میں بات کو اور زیادہ مختصر کرتا ہوں۔ امجد نے ایک ایسے مولوی کے ساتھ بات کی جو روایتی ملا نہیں تھا، بلکہ روشن خیال مسلمان تھا اور کچھ زیادہ ہی پڑھا لکھا تھا، اور دین اسلام کا مطالعہ تو اس نے بے پناہ کر رکھا تھا۔ اس قابل احترام شخص نے امجد سے کہا کہ وہ اس لڑکی کو اس کے پاس لے آئے۔ مقتولہ امجد کے ساتھ گئی۔ وہ تعلیم یافتہ اور معزز گواہ بلا لیے گئے۔ انہوں نے مقتولہ سے یہ پوچھ کر تسلی کر لی کہ اس پر کوئی جبر تو نہیں کیا، نہ اس پر کوئی لالچ دیا گیا ہے۔ پھر اسے باقاعدہ حلقہ بگوش اسلام کر لیا گیا اور امجد نے اس کا نام روبینہ مریم رکھا۔ امجد اور روبینہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ شادی کر لیں گے۔ امجد بہت ہی خوش تھا کہ اس نے بہت بڑی نیکی کی ہے۔ میری رائے کے مطابق امجد کی اصل نیکی یہ تھی کہ اس نے پرواہ ہی نہ کی کہ روبینہ شادی شدہ نہیں تھی، لیکن کنواری نہیں تھی اور غیر مردوں سے ناجائز دوستی لگا چکی تھی، اور امجد نے اسے اس بدی کے راستے سے ہٹا کر ایک پاکیزہ اور باعزت ازدواجی زندگی پیش کی تھی۔ مگر اللہ کا کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ دونوں شادی کی تیاری کر رہے تھے کہ روبینہ قتل ہو گئی۔ امجد نے ایک اور بات بتائی، جو یہ تھی کہ ولسن نے 2 بار اسے ٹیلی فون پر دھمکی دی تھی۔ امجد کے بیان کے مطابق ولسن نے اسے فون پر کہا تھا کہ مارتھا کی دوستی سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہارے ماں باپ باقی عمر تمہیں روتے رہیں گے۔ امجد نے اسے کہا کہ آئندہ سے لڑکی کو مارتھا نہ کہنا، وہ روبینہ ہے، اور میرے سامنے آؤ، پھر دیکھتے ہیں کہ کس کے ماں باپ روئیں گے۔ تم مجھے نہ کہو، بلکہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ اب روبینہ سے دور رہنا۔ امجد کا ارادہ یہ تھا کہ مقتولہ کے ساتھ شادی کر کے اسے دین اسلام کی تعلیم دے گا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو اس شادی پر راضی کر لیا تھا، بلکہ اس کا باپ خوش تھا کہ بیٹے نے ایک غیر مسلم لڑکی کو مسلمان کر لیا ہے۔ ولسن پر ہمیں جو شک تھا وہ مزید پختہ ہو گیا۔ امجد کو ہم نے فارغ کر دیا اور ولسن کو حوالات سے نکالا نہیں، بلکہ وہیں جا کر اسے کہا کہ وہ بول پڑے، اور یہ بھی کہا تھا کہ اس کے بچ نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں رہی، کیونکہ مزید شہادتیں اس کے خلاف چلی آ رہی ہیں۔ ولسن ابھی تک اپنے انکار پر قائم تھا اور وہ روتا اور منتیں بھی کرتا تھا کہ وہ بے گناہ ہے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ ہم نے اسے حوالات میں ہی رہنے دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ ہمارے پاس ایک کیس اور تھا، ہم نے باقی دن اس میں صرف کر دیا۔ اگلے روز روبینہ کے قتل کے سلسلے میں تفتیش کچھ آگے بڑھائی اور ہیڈ کوارٹر کے شعبے میں بھی گئے جہاں روبینہ کام کرتی تھی۔ اس کے ڈائریکٹر سے ملے اور کچھ ضروری باتیں معلوم کیں۔ یہ انگریز اسکواڈرن لیڈر روبینہ کے قتل پر بہت ہی افسوس کا اظہار کرتا تھا۔ اسی رات کا ذکر ہے کہ 9 بجے کے کچھ بعد میں اپنے گھر تھا۔ ایک ASI مجھے ملنے آیا۔ اس کا نام عبدالرشید تھا اور وہ سب انسپیکٹر شنکر داس کے تھانے کا ایک ASI تھا۔ اس کے ساتھ یہ میری پہلی ملاقات تھی۔ ہم جب پہلے روز اس تھانے میں گئے تھے تو اسے صرف دیکھا تھا۔ یہاں عبدالرشید کی ایک اور بات کروں گا۔ یہ شخص اکثر مجھے یاد آیا کرتا ہے۔ وہ ہوشیار پور کا رہنے والا تھا۔ آزادی سے کچھ پہلے سب انسپیکٹر ہو گیا تھا اور اب اسے پاکستان آنا تھا، لیکن سکھوں کے ایک حملے میں باقاعدہ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گیا تھا۔ اس کی شہادت کی خبر مجھے پاکستان میں 2 سال بعد ملی تھی۔ وہ اپنے سب گھر والوں کو پاکستان لانے کے لیے گیا تھا۔ اس کے پاس 12 بور کی 2 نالی بندوق تھی جس سے اس نے سکھوں کا خوب مقابلہ کیا تھا۔ اس کے خاندان کے کچھ افراد نکل آئے تھے، لیکن عبدالرشید اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ وہیں شہید ہو گیا تھا۔ نئی دلی میں وہ شنکر داس کے تھانے میں ASI تھا۔ رات 9 بجے کے کچھ بعد میرے گھر آیا اور کہنے لگا کہ وہ مجھے صرف مسلمان سمجھ کر آیا ہے اور میری کچھ رہنمائی کرنا چاہتا ہے۔
یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ میں اسے راز میں رکھوں کہ وہ مجھے گھر آ کر ملا تھا اور مجھے کچھ اشارہ دیا تھا۔ اس نے پہلی بات یہ بتائی کہ سب انسپکٹر شنکر داس روبینہ کے قتل کی تفتیش کسی اور طرف لے جانے کی کوشش میں تھا۔ ASI نے کہا کہ یہ ہندو مسلمانوں کے خلاف بڑا ہی سخت متعصب ہے۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ قتل کی یہ واردات فلائٹ لیفٹیننٹ امجد پر ثابت کی جائے، یعنی روبینہ کو امجد نے قتل کیا ہے۔ یہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ امجد کو شنکر داس نے شامل تفتیش کر کے 3 دن تھانے میں بھی رکھا تھا اور ایئر فورس پولیس نے اسے رہائی دلوائی تھی۔ ہم نے جب امجد سے بیان لیا تھا تو اس سے پوچھا کہ شنکر داس نے اسے 3 دن تھانے کیوں بٹھائے رکھا تھا۔ امجد نے بڑے شگفتہ انداز میں جواب دیا تھا کہ یہ ہندو تھانے دار اسے گواہ نہیں بلکہ مشتبہ قرار دے رہا تھا اور اس طرح بات کرتا تھا جیسے قاتل امجد ہو۔ اب ASI اس کی تصدیق کر رہا تھا۔ میں ASI عبدالرشید کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ سب جانتے ہیں کہ ہر محکمے میں خوشامد بہت چلتی ہے۔ یہ ہمارے وقتوں میں بھی چلتی تھی، بلکہ کچھ زیادہ ہی چلتی تھی۔ عبدالرشید کو شنکر داس کا خوش آمدی ہونا چاہیے تھا اور وہ ہوگا بھی، لیکن وہ یہ نہ بھولا کہ وہ مسلمان ہے اور میں بھی مسلمان ہوں، اور اس واردات میں ایسی لڑکی قتل ہوئی ہے جو نو مسلم تھی۔ اس لیے اس نے اپنا فرض سمجھا کہ مجھے کچھ رہنمائی دے دے اور کوئی خطرہ ہے تو اسے مجھے خبردار کر دے۔ وہ یہ فرض ایک مسلمان کی حیثیت سے ادا کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ شنکر داس نے اس جگہ جہاں لاش پڑی پائی گئی تھی ارد گرد کچھ بھی نہ دیکھا۔ موقع واردات سے زمین کوئی نہ کوئی اشارہ یا سراغ دے ہی دیا کرتی ہے۔ عبدالرشید شنکر داس کے ساتھ گیا تھا۔ عبدالرشید نے اپنی دلچسپی کے لیے اس جگہ کے ارد گرد زمین دیکھی تھی۔ یہ اس نے اس لیے دیکھی تھی کہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ لاش کا خون خشک ہو چکا ہے اور بوری کے ساتھ خون ہے ہی نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ قتل کہیں اور کیا گیا ہے اور بہت دیر بعد لاش یہاں لا کر پھینکی گئی۔ عبدالرشید کو خیال آیا کہ لاش کوئی آدمی سر پر اٹھا کر تو نہیں لایا ہوگا، ریڑھا تانگا استعمال کیا گیا ہوگا یا گاڑی پر لاش لائی گئی ہوگی۔ عبدالرشید نے مجھے بتایا کہ وہ زمین دھول والی تھی، گھاس کی ایک پتی بھی نہیں تھی۔ صبح تماشائی اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے تمام کھرے مٹا ڈالے۔ عبدالرشید ایک ماہر سراغ رساں کی طرح ذرا دور گھوما اور پھر اسے وہ ایک چیز نظر آ گئی۔ یہ چیز تھی ایک موٹر سائیکل کے ٹائروں کے نشان۔ ریس کورس کے بالکل قریب سے پکی سڑک گزرتی تھی۔ عبدالرشید نے دیکھا کہ ان ٹائروں کے نشان پکی سڑک سے اس طرف کے جدھر لاش پھینکی گئی تھی۔ آگے لوگوں نے یہ نشان مٹا ڈالے۔ عبدالرشید نے کچھ دور جا کے دیکھا تو موٹر سائیکل کے نشان پھر نظر آئے۔ اب وہ گھوم کر واپس سڑک پر چلے گئے۔ ٹائروں کے نشان بڑے صاف تھے۔ جہاں موٹر سائیکل پکی سڑک پر گیا وہاں سڑک پر کچھ خون بکھرا ہوا تھا اور کچھ ٹوٹے ہوئے سے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ موٹر سائیکل سوار صبح تماشائیوں کو دیکھ کر ادھر گیا ہو اور لاش دیکھ کر گھوم پھر کر سڑک پر آ گیا ہو، لیکن یہ خون کیسا تھا اور یہ چھوٹے ٹکڑے کیسے تھے؟ سڑک کے دوسری طرف کچھ دکانیں تھیں۔ عبدالرشید نے ان دکانداروں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ رات ایک موٹر سائیکل کی ٹکر ایک فوجی ٹرک کے ساتھ ہو گئی تھی اور فوجی ٹوٹے ہوئے موٹر سائیکل کو اور اس کے سوار کو ٹرک میں ڈال کر ہسپتال لے گئے تھے۔ عبدالرشید نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ یہ ایکسیڈنٹ رات کو 3 بجے کے ذرا بعد ہوا تھا۔ اس سے ظاہر یہ ہوا کہ یہ موٹر سائیکل سوار رات 3 بجے ادھر آیا تھا۔ یہ بات شک پیدا کرتی تھی۔ ٹائروں کے نشان دیکھ کر آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ موٹر سائیکل کے ٹائروں کے نشان ہیں اور یہ کار کے ٹائروں کے نشان۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹائروں کے نشان فلاں خاص موٹر سائیکل کے ہیں یا فلاں کار کے۔ عبدالرشید نے جن ٹائروں کے نشان دیکھے تھے ان میں ایک خاص بات تھی۔ ایک یہ کہ ایک ٹائر دوسرے کی نسبت زیادہ گھسا ہوا تھا اور اس میں شاید ایک جگہ ٹکڑا لگا ہوا تھا یا وہاں سے ٹائر پھٹا ہوا تھا۔ اس جگہ کا نشان زمین پر دیکھا گیا تھا۔ ایک چکر پورا کر کے نشان زمین پر لگتا گیا اور اس سے خیال آیا کہ یہ ایک خاص موٹر سائیکل کے نشانات ہیں اور اس موٹر سائیکل والے کو پکڑا جا سکتا ہے۔ مجھے فوری طور پر ولسن کا خیال آیا۔ مقتولہ کی دوست لڑکیوں نے بتایا کہ ولسن موٹر سائیکل پر آتا اور مقتولہ کو پیچھے بٹھا کر لے جایا کرتا تھا۔ میرے ذہن میں جرم کا ارتکاب اس طرح بنا کہ ولسن نے مقتولہ کو کہیں اور قتل کیا، پھر لاش دوہری کر کے بوری میں بند کی اور رات کسی وقت موٹر سائیکل کے پیچھے باندھ کر یہاں لایا اور یہاں پھینک کر چلا گیا۔ عبدالرشید کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ سراغ رسانی میں خاص مہارت رکھتا ہے۔ میں نے اسے اپنا شک بتایا کہ یہ واردات ولسن نے کی ہے اور اس کے پاس موٹر سائیکل بھی ہے، لیکن عبدالرشید کہتا تھا کہ جہاں موٹر سائیکل سڑک پر چڑھا وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور شہادت یہ ملی کہ ایک موٹر سائیکل ایک فوجی گاڑی سے ٹکرا گیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ یہ وہی موٹر سائیکل تھا جس پر لاش لائی گئی تھی یا کوئی اور تھا۔ عبدالرشید کے ساتھ تبادلہ خیالات کر کے ہم اس بات پر پہنچے کہ ولسن کا موٹر سائیکل دیکھ لیا جائے۔ ٹائر کا نشان ایسا تھا
जो मोटरसाइकिल की बड़ी वाज़ह निशानदेही करता था। अब्दुल के साथ कुछ और बातें भी हुईं और उसे मैंने बसद शुक्रिया रुखसत करके उसका शुक्रिया अदा किया। अगली सुबह मैंने इंस्पेक्टर क्लार्क को ये सारी बात बताई और कहा कि अब्दुल का केस में ज़िक्र न आए। इंस्पेक्टर क्लार्क ने शंकर दास को अंग्रेज़ी ज़ुबान की गाली देकर कहा कि वो उसे सब इंस्पेक्टर नहीं रहने देगा। वारदात को कमोबेश 20 दिन गुजर गए थे। अब तो ये सवाल पैदा हो ही नहीं सकता था कि टायरों के निशान इस जगह मौजूद होंगे। हमने विल्सन को हवालात से निकाला और उससे पूछा कि उसका मोटरसाइकिल कहाँ है। उसने बताया कि मोटरसाइकिल उसे कंपनी ने दे रखा है, जो उसके घर है। ऐसा ना हो कि कंपनी ने अपना आदमी भेजकर मोटरसाइकिल मंगवा लिया हो। हम विल्सन को जीप में बिठाकर उसके घर ले गए। उसे हमने हथकड़ी नहीं लगाई थी। 2 कांस्टेबल साथ थे। उसके घर जाकर 2 पड़ोसियों को साथ लिया और उन्हें बताया कि विल्सन के घर की तलाशी ली जाएगी और वो इसके गवाह होंगे। विल्सन ने हमें अंदर जाकर मोटरसाइकिल दिखाया। मैंने और इंस्पेक्टर क्लार्क ने सबसे पहले मोटरसाइकिल के टायर देखे, जो बिल्कुल नए थे। विल्सन से पूछा तो उसने बताया कि 8-10 रोज़ पहले उसने ये नए टायर कंपनी से तब्दील करवाए हैं, क्योंकि पहले दोनों टायर बहुत ही घिस गए थे। हम दोनों इंस्पेक्टर ये बात सुनकर खुश हुए कि इन्हीं घिसे हुए टायरों के निशान रेस कोर्स के बाहर देखे गए थे और विल्सन हमारा मुलजिम है। विल्सन से पूछा कि घिसे हुए टायर कहाँ हैं। इत्तेफाक देखें कि घिसे टायर विल्सन ने अभी घर में फेंक रखे थे और कहीं बाहर नहीं फेंक आया था। उसने कूड़ा कबाड़ के एक स्टोर से दोनों टायर निकाल कर हमें दिखाए। मैंने और इंस्पेक्टर क्लार्क ने दोनों टायरों को बड़ी गौर से देखा। बाहर भी हाथ फेरे और अंदर भी, लेकिन वहाँ किसी टुकड़े के निशान नहीं थे। इन टायरों के निशान बिल्कुल साफ़ होते थे। बहरहाल गवाहों को दिखाकर हमने ये दोनों टायर अपने कब्ज़े में ले लिए। इंस्पेक्टर क्लार्क ने मुझे कहा कि वारदात में पिस्तौल इस्तेमाल हुआ था, इसलिए इस घर की तलाशी ले लेनी चाहिए। मैं उसके साथ इत्तेफाक करते हुए तलाशी का आगाज़ करने लगा। विल्सन ने हाथ जोड़कर मुझे कहा कि वो बेगुनाह है और इसकी इतनी बेइज्जती ना की जाए। मैं रुक गया और उससे पूछा कि उसके पास इशारिया 22 का पिस्तौल है जनाब। विल्सन ने यह कहकर मुझे हैरान कर दिया। मैं आपको पिस्टल दिखा दूंगा और उसका लाइसेंस भी दिखाऊंगा। वो हमें एक कमरे में ले गया और एक अटैची खोलकर उसमें से पिस्तौल निकाल दिया। मैंने पिस्तौल की नाली देखी, उसमें तेल लगा हुआ था। हमने ये पिस्तौल भी कब्ज़े में ले लिया। मोटरसाइकिल के टायरों और पिस्तौल की बरामदगी की तहरीर लिखी और दोनों गवाहों के और विल्सन के उस पर दस्तखत करवा लिए। विल्सन को हम वापस ले आए और फिर हवालात में बंद कर दिया। ये तो आप समझ गए होंगे कि पिस्तौल इसलिए बरामद किया था कि मकतूला के सर में इशारिया 22 की गोली मारी गई थी। मसला अब टायरों का रह गया था। ये टायर अगर ASI अब्दुल देख लेता तो अच्छा था, क्योंकि ज़मीन पर निशान उसने देखे थे, लेकिन हम अब्दुल को सबके सामने बुलाना मुनासिब नहीं समझते थे। इंस्पेक्टर क्लार्क को बताया कि अब्दुल की ज़रूरत नहीं, उसने मुझे कागज़ पर वो निशान बना दिए थे जो उसने ज़मीन पर देखे थे। विल्सन के मोटरसाइकिल के टायर ऐसा निशान नहीं छोड़ सकते थे। हमने पिस्तौल एग्जामिनर के पास भेज दिया कि वो देख कर रिपोर्ट दे कि उसमें से गोली अगर फायर हुई है तो कितने दिन पहले हुई है। उसके बाद मैं फिर इंस्पेक्टर क्लार्क के साथ अब्दुल की बताई हुई सारी बातों के मुतल्लिक तबादला ख़यालात करने लगा। मैं कहता था कि जो मोटरसाइकिल वहाँ गया था उसका एक्सीडेंट हुआ था। इंस्पेक्टर क्लार्क ने कहा कि यह वहाँ चल कर देखते हैं और सड़क की दूसरी जानिब जो दुकानें हैं उन दुकानदारों से पूछते हैं। ये तो हमें एहसास था कि रात के वक्त दुकानें बंद थीं, लेकिन कोई आदमी ऐसा था जिसने अब्दुल को बताया था कि रात यहाँ एक मोटरसाइकिल और फ़ौजी ट्रक की टक्कर हो गई थी। ये तो हमारे दिमागों का बड़ा सख्त इम्तिहान था। हम अपने तजर्बे और जहानत को यूँ ज़ोर देकर इस्तेमाल करने लगे जिस तरह खुश्क लीमू इस तवक्को पर निचोड़ा जाता है कि शायद एक आध कतरा निकल आए। मैं ये भी आपको बताता हूँ कि सुराग रसां दिमाग कोई ना कोई इशारा पा ही लेता है, या आखिर में यही सुराग लगा लेता है कि अब कोई और सुराग नहीं मिलेगा। मैं और इंस्पेक्टर क्लार्क इस जगह पहुँचे जहाँ ट्रक और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ था। ये जगह हमने पहले भी देखी थी जब हम वो जगह देखने आए थे जहाँ बोरी में बंद लाश पड़ी पाई गई थी। हम सड़क के पार दुकानदारों के पास चले गए। हम पुलिस की वर्दी में होते तो हमारा ज़्यादा रौब जमता, लेकिन CIA के पुलिस ऑफिसर और दीगर अमला प्राइवेट कपड़ों में रहते थे। लेकिन उसे एक अंग्रेज़ को साथ देकर लोग हमारे इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। दुकानें ज़्यादा नहीं थी क्योंकि वो कम आबादी वाला इलाका था। चंद एक दुकानें थीं और ये भी बड़ी आम सी किस्म की। हमने दुकानदारों को इकट्ठा करके याद दिलाया कि 20 रोज़ पहले रेस कोर्स से बोरी बंद लाश मिली थी और उसी रात एक मोटर साइकिल और फ़ौजी ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था। मैंने उन्हें यह भी बताया कि हम CID के पुलिस इंस्पेक्टर हैं। आम लोग CIA को नहीं समझते थे, वो CID को जानते थे।